اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله صلوات على محمد اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صلوات ایک مرتبہ اور درود بھیجیں محمد و آلہ برادران عزیز وخاران محترم دو شبوں پر مشتمل یہ سلسلہ ظاہر ہے کہ آج اسے کنکلوڈ ہونا ہے کل میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام میں جس آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا آج دانستہ طور پر ایک اور آیت کی تلاوت کی گئی کل کی جو آیت تھی اس میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا تھا ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ کہ یہ ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے اور اپنی خلقت کو بھول گیا قال من یحیی العظام وہی رمیم یہ کہتا ہے کہ کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ ہڈیاں چورا چورا ہو چکی ہیں قل اے حبیب کہہ دیجئے یحییھا الذی انشأھا اول مرہ کہ انہیں وہی زندہ کرے گا کہ جس نے اس وقت زندہ کیا تھا کہ جب یہ ہڈیاں یا ان کا چورا بھی موجود نہیں تھا تو جو خلقت اول پر قادر ہے قدرت رکھتا ہے تو پھر خلقت جدید میں اسے کیا تکلف ہو سکتا ہے اور اس کے لیے یہ کام کیوں مشکل ہو سکتا ہے وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ وہ ہر طرح سے پیدا کرنے کا علم رکھتا ہے اور پھر اس کے بعد قدرت کا حوالہ کیا وَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ کہ وہ کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کر دیا کیا وہ اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ ان جیسوں کو واپس پیدا کر دے وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ وہ خلاق بھی ہے وہ علیم بھی ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون کہ اس کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے اب وہ جو ارادہ پروردگار ہے اس کا ایک مظاہرہ ہے کہ جو ہمیں آیت تطہیر کے اندر نظر آتا ہے کہ پروردگار عالم نے وہاں پر اپنے ارادے ہی کا حوالہ دیا یعنی واپس ذہن میں رکھیے گا کہ جو سورہ یاسین کی آخری آیت ہے اس میں یہ ارشاد ہو رہا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے اس تشریح کے مطابق جو کل گزر چکی لیکن یہاں پر اب ارادہ پروردگار کس چیز کا ہے تو بہت سی چیزیں ہیں کہ جن کو پروردگار نے اپنے ارادے کے عنوان سے بیان کیا ہے کچھ ارادے وہ ہیں کہ جو موقوف ہیں آخری زمانے کے لیے مثلا پروردگار عالم یہ فرماتا ہے کہ نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض یہ ہمارا ارادہ ہے
کہ ہم ان پر احسان کریں کہ جنہیں کمزور بنا دیا گیا ہے. نوریدو یہ ہمارا ارادہ ہے کہ ان نمنا کہ ہم یہ کام کریں گے. نمنا علی الذین استضعفوا فی الارض کہ ہم ان پر احسان کریں کہ جن کو زمین کے اندر کمزور بنا دیا گیا ہے. وہ کمزور ہیں نہیں، ان کو کمزور بنا دیا گیا ہے. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ان کی امامت کا بھی ہم اعلان کریں گے اور ان کی وراثت کا بھی ہم اعلان کریں گے. ظاہر اللہ اور اب ایک ارادہ ہے جو پروردگار عالم نے آیت تطہیر کے اندر کیا کہ ارشاد ہوتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ بس ارادہ پروردگار یہ ہے، انما یرید اللہ کا ارادہ یہ ہے، لیذھب عنکم الرجس اہل البیت کہ ہر طرح کے رجس کو آپ سے دور رکھے اے اس گھر والوں. اہل البیت کے اندر یہ جو الف لام ہے یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے. عام طور پہ ربا ربی میں جب کہا جاتا ہے تو اہل بیت کہا جاتا ہے، بات درست بھی ہے، مگر اگر آپ آیت تطہیر کے اندر دیکھیں تو پروردگار عالم نے کہا اہل البیت. یہ اہل البیت کے اندر اہل بیت کے درمیان ایک الف لام بھی ہے، اور اس الف لام کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اے اس گھر والوں، یعنی خطاب کیا جا رہا ہے کوئی خاص گھر ہے کہ جس کے مکینوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے. اے اس گھر والوں، اور یہ بہت اہم ہے کہ پروردگار عالم نے اس الف لام کے ذریعے سے خاص طور پر متوجہ کیا کہ جو رزق کے دور ہونے کا اور دور رکھنے کا اعلان کیا جا رہا ہے وہ کوئی خاص گھر کے مکین ہیں، اہل البیت. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. دو اعلانات ہیں. ایک اعلان یہ ہے کہ ہر طرح کے رزق کو دور رکھا، اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ جو طہارت کا حق ہے وہ طہارت آپ کو عطا فرمائی، ویسا پاک رکھا جو پاکیزگی کا حق ہے. اب آئیے ذرا دیکھیں حدیث قصہ کا ہم جائزہ لیں کہ جو تلاوت بھی کی گئی. عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی ہماری محفلوں اور ہماری مجلسوں کا آغاز قرآن کی تلاوت سے نہیں ہوتا. یہ اشتباہ ہے. قرآن کی باقاعدہ جس طرح سے روٹین فارمل ایک تلاوت ہوتی ہے ہو جائے تو بہت اچھا ہے کہ مثلا چند آیتیں ہیں، چند سوروں میں سے کسی کا انتخاب کر لیا اور ایک مختصر سا سورہ پڑھ لیا، یا چند آیتوں کا انتخاب کر لیا اور اس کو پڑھ لیا، یہ بہت اچھا ہے. لیکن یاد رکھیے گا کہ حدیث قصہ بھی قرآن کی ایک آیت کی تفسیر کا نام ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آغاز محفل یا آغاز مجلس قرآن سے ہٹ کر کسی اور چیز سے ہو رہا ہے. قرآن ہی کی ایک آیت ہے کہ جس کی تفسیر اور جس کی تشریح ہے کہ جسے حدیث قصہ کے اندر بیان کیا جاتا ہے. اور یہاں پر میرے نوجوان دوست ذہن میں رکھیں، یہ جو حدیث ہے نا، یہ لفظ دو مقامات پر استعمال ہوتا ہے. ایک وہ جو حدیث رسول کہلاتی ہے، اور ایک حدیث قدسی. حدیث رسول یعنی وہ بات جو پیغمبر اکرم نے بیان کی یا معصومین کے ذریعے سے ہم تک پہنچی. اور پھر حدیث قدسی وہ جملہ ہوتا ہے کہ جو ارشاد پروردگار کا ہوتا ہے، مگر وہ قرآن مجید کا جز نہیں ہوتا. حدیث قصہ کی شان بڑی عجیب ہے کہ حدیث قصہ کے اندر تینوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں. آیت قرآن بھی اس میں موجود ہے، حدیث رسول بھی اس میں موجود ہے، حدیث قدسی بھی اس میں موجود ہے. آیت تو یہی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور پھر اس کے بعد اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر حدیث رسول کون سی ہے، تو پیغمبر اکرم نے جو کچھ پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض فرمائی ہے وہ سب کا سب حدیث ہے. اور جو جناب سیدہ رپورٹ کر رہی ہیں وہ سب کا سب حدیث ہے. اور پھر اس میں جو پروردگار عالم کا خطاب ہے ملائکہ سے وہ سب کا سب حدیث قدسی ہے. اور حدیث قدسی کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ حدیث قدسی کوئی اختلافی موضوع نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ شیعہ حضرات اس بات کے قائل ہیں اور برادران اہل سنت اس بات کے قائل نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے. حدیث قدسی برادران اہل سنت کے پاس بھی ہے اور حدیث قدسی شیعوں کے پاس بھی موجود ہے. یعنی اس بات پر اتفاق ہے کہ بہت سے ایسے کلمات، بہت سے ایسے فقرات، بہت سے ایسے جملے، بہت سے ایسے مضامین ہیں کہ جو جزو قرآن نہ ہو، مگر بہرحال پروردگار عالم نے ارشاد فرمائے ہیں اور وہ پیغمبر کے ذریعے سے، معصومین کے ذریعے سے ہم تک پہنچے ہیں. حدیث قدسی میں اور قرآن میں جو فرق ہے وہ تو میں نے واضح کیا. حدیث قدسی میں اور حدیث رسول میں کیا فرق ہے کہ رسول بھی وہی کہتا ہے جو وحی کی صورت میں اس پر نازل ہوا کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ،
کہ یہ ہمارا نبی تو اپنی مرضی سے بات بھی نہیں کرتا، یہ تو وہی کہتا ہے جو صورت وحی اس پر نازل ہوتا ہے۔ ایک ہے لفظ بھی خدا کے ہوں اور اسی کو بیان کر دیا جائے، اور ایک ہے وحی کی صورت میں کچھ نازل ہو اور اس کے مطلب کو رسول اپنے الفاظ میں بیان کر دے۔ جو پروردگار عالم نے نازل کیا بطور معجزہ، اسے قرآن کے اندر محفوظ کیا گیا۔ جو پروردگار عالم نے نازل کیا اور وہ قرآن کا جز نہیں ہے، لفظ لفظ ہم تک پہنچ گیا، وہ حدیث قدسی ہے۔ جو خدا نے نازل کیا اور نبی نے اپنے لفظوں میں بیان کیا، اس کو کہا جائے گا حدیث رسول یا حدیث پیغمبر۔ یہ ان تینوں کے درمیان فرق ہے۔ اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اگر آپ حدیث قصہ کو دیکھیں تو اس میں آپ کو تینوں چیزیں مل جائیں گی، آیہ قرآنی بھی مل جائے گی، حدیث قدسی بھی مل جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ حدیث رسول بھی مل جائے گی، اور قول جناب سیدہ بھی مل جائے گا۔ اس اعتبار سے حدیث قصہ واقعاً جامع ہے، کمپریہنسو، اور واقعاً اس کی شان بڑی عجیب ہے۔ یعنی جو اس کے حوالے سے تجربات لوگوں کے ہیں وہ تو اپنی جگہ پر کہ انسان اس کو پڑھے تو برکت حاصل ہوتی ہے، جس کا خود ذکر اختتام حدیث قصہ میں آیا ہے، اور بڑے بڑے مراجع مجتہدین اس کو پڑھا کرتے تھے، پڑھا کرتے ہیں، اور تاکید کرتے ہیں کہ اس کی تلاوت کی جائے۔ آیت اللہ بہجت مرحوم، ان کے تو وظائف کے اندر یہ چیز شامل تھی۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب آیت اللہ جواد تبریزی مرحوم ان کی طبیعت بہت خراب ہوئی تھی تو بعض دروس تھے آیت اللہ بہجت کے جو انہوں نے معطل کر دیے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ آیت اللہ جواد تبریزی کے صحت مند ہونے کے لیے ہم ایک عمل مل کر کرتے ہیں، اور وہ عمل کیا تھا کہ ہم سب مل کر حدیث قصہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس پروپیگنڈا میں کبھی مت آئیے گا کہ حدیث قصہ علماء کرام نہیں پڑھا کرتے، یا مراجع نہیں پڑھتے، یا مجتہدین نہیں پڑھتے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایران کے اندر بڑے بڑے مراجع، بڑے بڑے مجتہدین ہیں کہ جو حدیث قصہ کو پڑھا کرتے تھے۔ خود امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حوالے سے بہت زیادہ تاکید فرمائی تھی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ نقوش عصمت ہمارے بہت محترم حضرت علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ کی کتاب ہے، جو معصومین کی سیرت کے حوالے سے انہوں نے لکھی ہے۔ عام طور پر کبھی جوان آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ معصومین کی سیرت پڑھنا چاہیں تو کون سی کتاب ہم کہاں سے شروع کریں؟ تو میں شروع کرنے کے لیے تو نہیں، لیکن بہرحال درمیانی سطح پر جس کتاب کو ریکمنڈ کرتا ہوں وہ یہی ہے، حضرت علامہ جوادی کی نقوش عصمت۔ اور اس کتاب کے اندر جو جناب سیدہ کا چیپٹر ہے، اس میں ایک ضمنی ہیڈنگ آپ کو نظر آئے گی حدیث قصہ ہی کے بارے میں، اور اس میں جناب علامہ نے حدیث قصہ کے بارے میں ایک بڑا پیارا تبصرہ کیا۔ اور وہ تبصرہ کیا تھا کہ حدیث قصہ کے الفاظ کو پڑھتے جائیے اور سر دھنتے جائیے۔ یعنی انسان اگر حدیث قصہ کے الفاظ کو پڑھے تو وجد میں آ جائے کہ کیا الفاظ ہیں جو اس کے اندر انتخاب کیے گئے ہیں، اور کس طرح سے اس پورے واقعے کی منظر کشی کی گئی ہے۔ ایک تو روایت کرنے والی شخصیت ہی معصومہ کی ہے۔ جناب سیدہ جب خود روایت کر رہی ہیں، ان فاطمہ الزہرا، جب جناب سیدہ خود بیان کر رہی ہیں انہا قالت دخل علیہ ابی رسول اللہ فی بعض الایام، کہ کبھی میرے بابا میرے گھر میں تشریف لائے اور مجھے انہوں نے مخاطب کر کے کہا کہ یا فاطمہ انی اجدو فی بدنی ضعفن، کہ فاطمہ زہرا میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ اب آپ غور کیجئے، یہ لفظوں کا جو انتخاب ہے وہ بہت کمال کا ہے کہ پیغمبر اکرم، دیکھیں جو معصوم ہے پیغمبر اکرم ائمہ کے سردار ہیں، اور یاد رکھیے گا کلام الامام امام الکلام، کہ جو امام کا کلام ہوتا ہے وہ خود کلام کا امام ہوا کرتا ہے۔ اب پیغمبر اکرم جب لفظوں کا انتخاب کر رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں انی اجدو فی بدنی ضعفن، کہ میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ پیغمبر اکرم جسم نہیں کہتے، تو کوئی تو وجہ ہوگی کہ پیغمبر اکرم یہ نہیں کہہ رہے انی اجدو فی جسمی ضعفن، کہ میں اپنے جسم میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں انی اجدو فی بدنی ضعفن، کہ میں اپنے بدن میں کمزوری اور ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ فرق ہے، عربی کے اعتبار سے جب بدن کہا جاتا ہے تو اس میں سر شامل نہیں ہوتا، جسم کہا جائے تو اس میں سر کا بھی احتمال ہوتا ہے،
لیکن جو بدن کہا جائے تو اس میں سر کا احتمال نہیں ہوتا. بدن کا مطلب ہوتا ہے سر کے علاوہ باقی دھڑ کا، اس کے اندر میں ذوق محسوس کر رہا ہوں. حضرت علامہ بڑا پیارا تبصرہ کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں پیغمبر اکرم نے بدن کہہ کر حجت تمام کر دی کہ دیکھو جب میں ذوق بھی محسوس کرتا ہوں تو کبھی سمجھنا بھی نہیں کہ میرے سر میں بھی کمزوری آ سکتی ہے، کہ بعد میں کسی ہذیان کی تہمت عائد کرنے والے کے لیے کسی قسم کا بہانہ فراہم کیا جا سکے. جی نہیں، سر میں ذوق نہیں ہے، بدن میں ذوق ہے. درود بھیجئے محمد و آل محمد. اور جو پیغمبر اکرم کا سر کا معاملہ ہے وہ کیسا ہے؟ دیکھیں برادران، کبھی میدان جنگ ہے، اس کے اندر زخم لگ جائے تو خون بہہ نکلے اور اس کی وجہ سے درد کا احساس ہو، زخم ہو، جراحت ہو، یہ انسان کے ظاہر کا معاملہ ہے. مگر آپ غور کیجئے کہ ایک ہے ظاہر کا ذوق جو جس کے اندر زخم ہے، جراحت ہے، مجروح ہونا، یہ تمام تر چیزیں ہیں، اور ایک ہے سر کا معاملہ کہ اس کے اندر ذوق کا احساس ہونا تو ذہن چلا جاتا ہے کسی مینٹل ڈس آرڈر کی طرف. اور پیغمبر اکرم کا معاملہ وہ ہے کہ پروردگار نے ضمانت لی ہے، پروردگار عالم کی طرف سے یہ ضمانت ہے کہ جس کو خدا نے منتخب کیا ہے، اور جس کی ضمانت پروردگار نے لی ہے اب وہ اپنا سر کس کو کہتا ہے؟ پیغمبر اکرم نے امیر المومنین کے باب میں فضائل سے متعلقہ جو کچھ بیان کیا ہے اس کے اندر ایک حدیث بڑی عجیب ہے کہ جس میں پیغمبر کہتے ہیں یا علی انت منی بمنزلت الرأس من الجسد، اے علی تیری مجھ سے وہی نسبت ہے جو سر کی دھڑ سے ہوتی ہے، یعنی تو میرا سر ہے. انت منی بمنزلت الراس، راس کہتے ہیں عربی کے اندر سر کو، بمنزلت الرأس من الجسد، کہ جس طرح سے جسد کے ساتھ سر کی منزل ہوتی ہے تو میرا سر ہے، یا علی تو میرا سر ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یعنی میرے نوجوان دوست مجھے بتائیے، یعنی سر کہہ کر پیغمبر اکرم نے کس بات کا اعلان کیا؟ توجہ کیجئے گا، انسان کی آنکھیں کہاں ہیں؟ سر میں. کان کہاں ہیں؟ سر میں. زبان کہاں ہے؟ سر میں. پیغمبر اکرم کیا کہہ رہے ہیں؟ اے علی تو میرا سر ہے، یعنی تیری آنکھیں میری آنکھیں، تیرے کان میرے کان، تیری زبان میری زبان. نہیں، لفظ بدل دیجئے، تیرا دیکھنا میرا دیکھنا، تیرا سننا میرا سننا، تیرا بولنا میرا بولنا. اب اتنا تو ہمیں حق ہے کہ جب یہی معاملہ ہے تو قیامت تک سنت رسول کی تشریح ملے گی تو علی سے ملے گی، کسی اور سے نہیں ملے گی. درود بھیجئے محمد و آل محمد. یعنی ایک ہے امیر المومنین کا یہ کہنا مولا کائنات کے لیے کہ عین اللہ ہے، ید اللہ ہے، اذن اللہ ہے، لسان اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، اور ایک ہے کہ عین و رسول اللہ بھی ہے، اذن و رسول اللہ بھی ہے. اذن یعنی کان، عین یعنی آنکھ، لسان یعنی زبان. تو اب پیغمبر اکرم کی زبان بھی ہے، پیغمبر اکرم کی آنکھ بھی ہے. اچھا آپ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا، کبھی کبھی سطحیت جب غالب آ جاتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان ان لفظوں کے معانی پر توجہ نہیں کر پاتا. دیکھیے کسی نے یہ اعتراض کیا کہ بھئی آپ یہ کہتے ہیں کہ مولا کائنات جو ہے وہ عین اللہ ہے، کہ ہم کہاں کہتے ہیں؟ خود یہ تو روایت کے اندر آیا ہے، حدیثوں کے اندر آیا ہے کہ مولا کائنات عین اللہ، مولا کائنات ید اللہ، مولا کائنات اذن اللہ، لسان اللہ، وجہ اللہ. کہ ان تمام تر باتوں کا مطلب کیا ہے؟ خدا وہ ہے جو جسم و جسمانیت سے ماورا ہے، بے شک ایسا ہی ہے. تو کیا آپ واقعاً عین اللہ سے یہ آنکھ سمجھ رہے تھے؟ کیا اذن اللہ سے یہ کان سمجھ رہے تھے؟ ہم پروردگار عالم کے بارے میں جو تصور توحید رکھتے ہیں وہ بہت بالا ہے. ہم ایسا ناقص تصور نہیں رکھتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مجاز اور حقیقت کو سمجھا ہی نہیں. یعنی برادران عزیز کیس کیا ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے اگر پروردگار عالم اس پر جسم یا جسمانی اعضاء کی نسبت حقیقتاً درست ہو جائے نا تو وہ خدا نہیں رہے گا، پھر خدا نہیں رہے گا. دیکھیں مثلا آپ کہیں ید اللہ، اللہ کا ہاتھ. اچھا یہ لفظ تو خود قرآن کے اندر آیا ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. تو وہاں پر ید اللہ کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو 5 انگلیوں سے ملا ہوا ہاتھ ہے، ایسا ہاتھ خدا کا ہوتا ہے. یاد رکھیے گا، یعنی میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، بزرگان تو واقف ہیں. ید اللہ کا اگر یہ مطلب ہوتا نا کہ اللہ کا ہاتھ ایسا ہوتا ہے جیسا پنجہ ہوتا ہے جو 5 انگلیوں سے مل کر بنا ہے، یاد رکھیے گا جو مل کر بنا ہے اس کو مرکب کہتے ہیں.
اور جو مرکب ہوتا ہے نا وہ اپنے وجود میں ہر جز کا محتاج ہوتا ہے، یعنی وہ جز نہ ہو تو وہ اپنا وجود نہیں رکھے گا، اپنے وجود کے لیے مرکب جز کا محتاج ہوتا ہے۔ ایک انگلی آپ ہٹا دیجئے، یہ ہاتھ ناقص ہو گیا، ہاتھ ہے مگر ناقص ہو گیا۔ اگر خدا بھی ایسا ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے وجود کے اندر ان اجزاء کا محتاج ہے، اور جو محتاج ہوتا ہے وہ سب کچھ ہوتا ہے، خدا نہیں ہوتا۔ جو محتاج ہوتا ہے وہ سب کچھ ہوتا ہے، وہ خدا نہیں ہوتا۔ جب ہم قرآن مجید کے اندر پڑھتے ہیں، یعنی یہ یاد رکھیے گا برادران عزیز، یہ بات کہیں اور چلی گئی، مگر ٹھیک ہے ہم واپس آتے ہیں، ذرا سا اس پہ تبصرہ کر دیں۔ دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ علم کلام کی اگر آپ کتابیں اٹھائیں گے نا تو آپ کو عجیب تماشے بھی نظر آئیں گے۔ کچھ کتابیں جو بڑی معرکۃ الآراء کتابیں ہیں، زبردست کتابیں ہیں، اور کچھ کتابیں ہیں جن میں عجیب تماشے آپ کو نظر آئیں گے۔ میں کسی پر طنز نہیں کر رہا، مگر آپ کتاب کھول کر دیکھیں، آپ کو وہ افراد بھی ملیں گے بصورت علماء کہ جنہوں نے یہ لکھا کہ ہاں بھائی خدا کا ایسا ہی ہاتھ ہوتا ہے، خدا کی ایسی ہی آنکھیں ہوتی ہیں، ہمارے علماء نہیں، لیکن یقین کیجئے کہ ایسے لکھنے والے ہیں، اور انہوں نے ایسے ایسے تبصرے کیے ہیں کہ جو شاید میں ممبر سے بیان بھی نہ کر سکتا۔ جب اعضاء کی نسبت خدا کی طرف دی گئی تو ایسے ایسے لفظ استعمال کیے گئے کہ میں ممبر سے بیان نہیں کر سکتا۔ مگر آپ غور کیجئے، اس کے لیے میں صرف ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ جب اہل بیت کے در سے دور ہو کر علم کلام لکھا جائے گا تو یہ ٹھوکر کھانی ضروری تھی۔ پروردگار عالم نے کہا ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، قرآن کی آیت ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب یہ والا ہاتھ؟ اللہ ان ہاتھوں کا خالق ہے، خدا ان ہاتھوں کا خالق ہے، اس پر مخلوق کی صفات کو قیاس کرنا بے معرفتی ہے، یہ تو انتہائی درجے کی حماقت ہے۔ پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اچھا اب میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے ایک بات مجھے بتائیے، مجھے تو پرانے نام یاد ہیں، فٹ بال ہوا کرتا تھا، آج بھی ہوتا ہے، نئے نام بہت سارے آگے ہوں گے، ہمارے نوجوانوں کو یاد ہوں گے، مگر مجھے تو پرانے نام یاد ہیں۔ ورلڈ کپ ہوا، ارجنٹائن جیت گیا، اور ارجنٹائن کا شاید کیپٹن تھا یا پتہ نہیں آگے فارورڈ کھیلنے والا تھا جس کا نام تھا میراڈونا، ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے بھی یہ نام سنا۔ اس نے گول کر دیا، اور کسی نے تبصرہ کیا کہ بھئی ارجنٹائن کی جیت میں میراڈونا کا ہاتھ ہے۔ تو ایک صاحب آئے، میرا گریبان پکڑ لیا، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کہے گا مولانا پاگل ہو گئے کیا، میراڈونا کا ہاتھ نہیں تھا، میراڈونا کا پاؤں تھا۔ وہ فٹ بال کی بات ہو رہی ہے، آپ ہاتھ کی بات کر رہے ہیں۔ اگر میراڈونا کا ہاتھ ہوتا تو فاؤل ہو جاتا، فاؤل ہو جاتا تو وہ کہاں سے جیت پاتا؟ تو میراڈونا کا ہاتھ نہیں تھا، میراڈونا کا پاؤں تھا۔ آپ کو فٹ بال نہیں آتا، میں نے کہا مجھے فٹ بال آتا ہے یا نہیں آتا، مگر آپ کو اردو نہیں آتی۔ اہل زبان تو میں بھی نہیں، لیکن مجھے فٹ بال آتا ہے یا نہیں آتا، مگر آپ کو اردو نہیں آتی۔ اس لیے کہ اردو کا محاورہ جب ہاتھ کا ذکر اس طرح سے کیا جاتا ہے تو یہ ہاتھ مراد نہیں ہوتا، کنٹریبیوشن کو ہاتھ کے ذریعے سے سمجھایا جاتا ہے۔ وہاں پر آپ یہ ہاتھ کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں فلاں صاحب جو اتنی ترقی حاصل کی ان کی زوجہ کا ہاتھ ہے۔ کیا ہاتھ ہے بھائی؟ یعنی انہوں نے جو سپورٹ کیا ہے اس کو آپ بتانے کے لیے ہاتھ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، ورنہ اگر زوجہ نے ہاتھ اٹھا دیا ہوتا تو شاید اتنی ترقی نہ کر پاتے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ تو آپ نے غور کیا کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر محاوروں کو انسان نہ سمجھے تو پھر وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، ان کی تفسیر ہے تفسیر نمونہ۔ سورہ آل عمران کے اندر پروردگار عالم نے محکم اور متشابہ کی بات کی ہے کہ قرآن کے اندر محکم آیتیں بھی ہیں، متشابہ آیتیں بھی ہیں۔ ہوتا یہی ہے کہ کچھ آیتیں متشابہ ہوتی ہیں، زیادہ تر آیتیں محکم ہوتی ہیں۔ کل میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی، قل هو اللہ احد، یہ محکم آیت ہے، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ دقت ہے اس کے اندر، اس پر تو کل ہم نے بات کی کہ بھئی ہوا کا یہاں پر مطلب کیا ہے، لیکن وہ دقت ہے۔ لیکن لفظ قل کہہ دیجئے واضح ہے، ہوا وہ واضح ہے، اللہ بات ہو رہی ہے خالق کی واضح ہے، وہ احد ایک ہے واضح ہے۔ اب اس کے اندر دقت ہو سکتی ہے، جو امیر المومنین کہتے ہیں ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق، کہ قرآن کا ایک ظاہر بھی ہے ایک باطن بھی ہے، ظاہر اور باطن دونوں ہیں۔ ظاہر خوشنما ہے انیق، باطنہ عمیق، جو اس کا باطن ہے بہت گہرا ہے، بڑی ڈیپتھ ہے اس کے اندر۔
اب وہ چیزیں جو ظاہر سے سمجھ میں آ گئیں، کوئی پیچیدگی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں محکم، اور کچھ ہے جو متشابہ ہیں۔ متشابہ کا مطلب کیا ہے کہ جب پڑھا فوراً سمجھ میں نہیں آیا تو اب کیا کریں؟ آغا مکارم نے بڑی پیاری مثال دی۔ انہوں نے کہا کہ جناب محکم اور متشابہ ان دونوں کے درمیان کیا نسبت ہے؟ جس طرح سے ایک ہے مین روڈ اور ایک ہے اندر کی گلیاں۔ اگر آپ اندر کی گلیوں میں پھنس جائیں اور راستہ نہ ملے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آج تو آپ کہیں گے میں فوراً جی پی آر ایس آن کرتا ہوں، اور جی پی آر ایس کو رکھ دیجئے سائڈ میں، انٹرنیٹ کام نہیں کر رہا، آپ بتائیے کیا کرتے ہیں؟ تو اب آتے ہیں فوراً مین روڈ پر کہ بھئی مین روڈ سے پھر ٹریس کرنے کی کوشش کریں کہ جس طریقے سے گلیوں میں پھنس جانے پر آپ مین روڈ کا رخ کرتے ہیں، اسی طرح متشابہ آیتوں میں پھنس جائیں تو محکم آیت کی طرف آ جائیے۔ آپ نے غور فرمایا؟ پھر ہوگا کیا کہ ان محکم آیتوں کے ذریعے سے متشابہ کا تشابہ دور ہو جائے تو متشابہ بھی محکم بن جائے گی۔ یہ لوگوں کا معاملہ ہے کہ کچھ آیتیں متشابہ اور کچھ آیتیں محکم، اور وہ آل محمد کا معاملہ ہے جو وارث کتاب ہے کہ کچھ متشابہ نہیں ہے، سب کا سب محکم ہے۔ آپ نے غور فرمایا؟ اچھا اب میں آسان سے ایک مثال دوں کہ بھائی اب میں اگر مثال کے طور پہ کل ڈھونڈ رہا تھا پانی کہاں ہے، تو دائیں دیکھ رہا تھا نظر نہیں آ رہا تھا، بائیں دیکھ رہا تھا اتنا زیادہ جھک کر نہیں دیکھ رہا تھا کہ پانی کہاں پڑا ہوا ہے، اور پیاس کا احساس ہو رہا ہے، تو پانی کہاں ہے یہ میرے لیے متشابہ ہو گیا، مگر پھر نظر پڑ گئی کہ اچھا یہاں پڑا ہوا ہے۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ جو تھوڑی دیر پہلے معاملہ میرے لیے متشابہ تھا اب وہ محکم بن گیا۔ جب پیچیدگی دور ہو گئی، کمپلیکیشن برطرف ہو گئی اور وہ چیز کرسٹل کلیئر ہو گئی، اسی کی کلیئرٹی کا دوسرا نام محکم ہے۔ غور فرمایا؟ ید اللہ ہے، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ ہم نے کہا ہاتھ کون سا ہاتھ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت آپ کے لیے متشابہ ہے۔ جب تک آپ عربی کے محاوروں سے واقف نہیں ہو جائیں گے یہ متشابہ رہے گی، اور ایک مرتبہ واضح ہو گیا کہ ید بمعنی تائید بھی آتا ہے تو اب اس کے بعد ان 5 انگلیوں میں آپ ہاتھ تلاش نہیں کریں گے، تائید کے لفظ کے ذریعے ید کی تفسیر کریں گے۔ اب یہ آیت متشابہ نہ رہی، آپ کے لیے محکم بن گئی۔ وہ افراد جو عین اللہ کا لفظ سن کر پریشان ہو گئے ان کے لیے وہ حدیث متشابہ ہے۔ جس طرح آیت متشابہ ہوتی ہے اسی طرح حدیث بھی متشابہ ہوتی ہے کہ بھئی یہ کہا مولا جو ہے عین اللہ ہے، اللہ کی آنکھ ہے، آنکھ تو ایسی ہوتی ہے۔ جیسے یہ کہا کہ آنکھ تو ایسی ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نسبت اس کے لیے متشابہ ہے، کمپلیکیٹڈ ہے۔ اب یہ حل کیسے ہوگا؟ جس طرح سے وہ ید اللہ ہے وہ حل ہو گیا، اسی طرح سے یہ بھی حل ہو جائے گا۔ کیسے حل ہوگا؟ حل کرنے کا طریقہ یہی ہے، وہ اللہ کی آنکھ ہیں، یہ آنکھ تو ہوتی نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ علی اللہ کی آنکھ ہیں، یعنی وہی دیکھتے ہیں جو خدا دکھلانا چاہتا ہے۔ وہ اللہ کے کان ہے، اذن اللہ، یعنی وہی سنتے ہیں کہ جو خدا سنوانا چاہتا ہے۔ وہ لسان اللہ ہے، اللہ کی زبان ہے، یعنی وہی کہتے ہیں کہ جو خدا کہلوانا چاہتا ہے۔ اور وہ وجہ اللہ ہے، اللہ کا چہرہ ہے، یعنی اتنا مبارک چہرہ کہ اسے دیکھو تو خدا یاد آ جاتا ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ اللہ تو آپ نے ان نسبتوں کا فرق دیکھا۔ اب آپ قرآن مجید میں اور تلاش کیجئے، آپ کو یہ نسبتیں بہت ملیں گی۔ یعنی میں حیران ہوتا ہوں کہ کبھی کبھی وہ باتیں کہ جن کو بالکل حل ہونا چاہیے وہ کیوں متشابہ بن جاتی ہیں۔ مثلا آپ قرآن مجید کے اندر دیکھیں بیت اللہ کا لفظ آیا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ ناقۃ اللہ کا لفظ آیا، کیا مطلب ہے اس کا؟ بالکل واضح ہے، بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، خدا رہتا نہیں ہے مگر وہ اللہ کا گھر ہے۔ ناقۃ اللہ اللہ کا ناقہ ہے، ناقے پہ تو سواری کی جاتی ہے، اگر اللہ اس ناقے پہ سوار ہو جائے تو خدا خدا نہیں رہے گا۔ یاد رکھیے گا وہاں پر ناقۃ اللہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا کو کسی جگہ پر جانا ہے موومنٹ کے لیے وہ سواری چاہیے، نہ۔ خدا نے کہا بیت اللہ ان طاہر بیتی، قرآن میں ہے، اے ابراہیم اے اسماعیل میرا گھر ہے اس کو پاک رکھو، مگر میرا گھر اس سے کیا مراد ہے؟ میرا گھر سے یہ مراد ہے کہ مجھے اس میں رہنا ہے۔ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا اس 4 دیواری میں آ جائے، جو 4 دیواری میں آ جائے وہ مقید ہو گیا، وہ لا مکان ہے، مکان میں مقید ہو گیا تو خدا کہاں رہا؟ خدا بند متعال کسی جگہ میں مقید نہیں ہو سکتا، اس کی شان کے خلاف ہے۔ غور فرمایا آپ نے؟ تو اب اس کو بیت اللہ کہا گیا،
اس کو ناقۃ اللہ کہا گیا، اور وہ روح جو آدم میں ڈالی گئی اس کو روح اللہ کہا گیا۔ تو وہاں پر کیا یہ مراد ہے نفخت فیہ من روحی کہ میں اس میں اپنی باز روح ڈال دوں؟ تو کیا مطلب ہے خدا نے کچھ کاٹا ہے اور پھر ڈالا ہے؟ نہیں، پروردگار عالم جب کسی کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے تو اس کے شرف کا اعلان مقصود ہوتا ہے۔ جب کسی گھر کو کہا بیت اللہ تو بتلانا یہ تھا کہ اس گھر کو عام گھر مت سمجھ لینا، یہ نسبت کے اعتبار سے خدا سے منسوب ہے، شرف سمجھو کہ یہ گھر کیسا ہوگا کہ جسے خدا نے عام گھر نہیں کہا بیت اللہ کہا۔ ذرا سمجھو کہ وہ ناکہ کتنا امپورٹنٹ ہوگا، عام ناکے کی طرح مت سمجھنا۔ جناب صالح علیہ السلام کی قوم کو اسی بات کی طرف تو متوجہ کیا جا رہا تھا، ناقۃ اللہ و سقیا، یہ اللہ کا ناکہ ہے، عام ناکے پر اس کو قیاس مت کرنا، یہ اللہ کا ناکہ ہے۔ اسی طرح سے روحی، میں نے اس میں اپنی روح پھونک دی، یعنی جو کچھ میں نے اس میں ڈالا ہے وہ اتنا اعلیٰ اتنا اشرف ہے کہ جسے میں اپنی طرف منسوب کر رہا ہوں۔ جب روح اللہ ہونا سمجھ میں آ جائے گا، جب ناقۃ اللہ ہونا سمجھ میں آ جائے گا، جب بیت اللہ ہونا سمجھ میں آ جائے گا، تو پھر وجہ اللہ سمجھنے میں بھی کوئی زحمت نہیں ہوگی۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ پھر وہ اشتباہات دور ہو جاتے ہیں۔ واپس آئیے، میں تو حدیث قصہ پر کچھ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ انی اجد فی بدنی ضعفاً، کہ اے میری جان فاطمہ زہرا، اے میری نور نظر، کہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ وہیں سے یہ بحث چلی تھی نا، راس سر بدن میں شامل نہیں ہوتا، اور جناب سیدہ دعا دیتی ہیں، پھر اس کے بعد کہتی ہیں اے بابا جان میں اللہ کی پناہ طلب کرتی ہوں کہ آپ ضعف محسوس کریں۔ جناب امی ختمی مرتبہ فرماتے ہیں کہ ایتینی بالکسائی الیمانی فغطینی بے، اے میری نور نظر میرے لیے وہ کسائی یمانی، اسی سے تو یہ نام پڑا حدیث قصہ کہ میرے لیے کسائی یمانی، کسا یعنی چادر، چادر کے لیے مختلف نام ہیں عربی کے اندر، برد یمانی، برد بھی چادر کو کہتے ہیں، کسائی یمانی یمنی چادر، میرے لیے یمنی چادر لے آؤ فغطینی بے، اور مجھے اڑا دو۔ پیغمبر اکرم پر جناب سیدہ نے وہ چادر ڈال دی۔ اب یہ چادر نہیں، یہ چادر جو ہے وہ بیت بننے جا رہا ہے کہ جس پر الف لام آئے گا تو اہل البیت سمجھ میں آئیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اے اس گھر والوں، جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، اے اس گھر والوں، یہ جو پروردگار عالم نے کہا ہے، اس اشارے کو واضح کیا گیا ہے اس چادر کے ذریعے سے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا حدیث کے ساتھ جس تفصیل کے ساتھ ہمارے پاس ہے، اس تفصیل سے برادران کے پاس نہ بھی ہو تو بہرحال چادر کا ذکر موجود ہے، چادر کے اوڑھنے کا ذکر موجود ہے، پنجتن کے جمع ہونے کا ذکر موجود ہے، ساستہ کے اندر موجود ہے، اس تفصیل کے ساتھ نہ ہو جو ہمارے پاس ہے حدیث کے سامنے۔ مگر اب پیغمبر اکرم چادر اوڑھ لی، جناب سیدہ نے وہ چادر ڈال دی، اور اب ہوتا کیا ہے، سب سے پہلے امام حسن تشریف لاتے ہیں، پھر امام حسین تشریف لاتے ہیں، پھر مولا کائنات تشریف لاتے ہیں، اور آخر میں جناب سیدہ خود۔ امام حسن آتے ہیں اور آ کر کیا کہتے ہیں، یا امہ، اے مادر گرامی آپ پر میرا سلام، السلام علیکی یا امہ۔ جناب سیدہ کا جواب سلام کس طرح کا ہے؟ صرف اتنا نہیں کہا، ہمارے بہت محترم دوست ہیں مولانا محمد حسین رئیسی صاحب، محفل مرتضیٰ کے پیش ماں، ایک مرتبہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے واقعاً نقطہ رسی کی، بہت خوبصورت نقطہ اس میں سے انہوں نے بیان کیا کہ آپ ذرا دیکھیں اور واقعاً غور کریں کہ جملہ کیا تھا امام کا، امام حسن کا بھی امام حسین کا بھی، مادر گرامی آپ پر ہمارا سلام۔ تو جناب سیدہ کہہ دیتی اے حسن تم پر بھی میرا سلام، اے حسین تم پر بھی میرا سلام۔ نہیں، جناب سیدہ نے جواب سلام دے کر بتایا کہ ماں کو اپنی اولاد کو مخاطب کیسے کرنا چاہیے۔ وَعَلَيْكَ السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، تم پر بھی میرا سلام ہو اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میرے میوہ دل۔ ذرا غور کیجئے جناب سیدہ کیا بتا رہی ہے، ہر ماں کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، ہر ماں کو نام لے کر بھی مخاطب وہ کر سکتی ہے، مگر پسند کیا جائے گا کہ مخاطب اس طرح سے کیا جائے کہ صرف خطاب نہ ہو، ایک تہذیب کو اسٹیبلش کیا جائے کہ جس میں محبت جو ماں کے دل میں ہے لفظوں کے ذریعے سے اس طرح منتقل ہو جائے کہ بچے کے دل میں وہ محبت کا احساس نقش ہو جائے۔ یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی،
تم پر بھی میرا سلام ہو، اے ماں کے نور نظر، اے ماں کے میوہ دل، تم پر بھی میرا سلام ہو۔ اور اب جو جملہ ہے وہ بہت عجیب ہے۔ امام فرماتے ہیں، امام حسن بچپنے کا عالم ہے، امام حسین سب ایک ہی جملہ کہتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ انی اشم عندک رائحۃ طیبہ، اے مادر گرامی میں آپ کے پاس وہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں جو میرے جد محمد مصطفیٰ کی خوشبو ہے، وہ خوشبو۔ اب آپ دیکھیے برادران عزیز، یہ خوشبو جو ہے اس کا ذکر ہمیں کئی جگہوں پر نظر آتا ہے۔ بھئی ایک تو خوشبو بڑی عام سی ہے، گلاب کی خوشبو ہے، پھول کی خوشبو ہے، یہ ہوتی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اب دیکھیے آپ، امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں جہاں اپنا تعلق بتایا ہے نا پیغمبر اکرم کے ساتھ، اس میں الفاظ ہیں، کنتو اتبعہ اتباع الفصیل اثر امہ، میں رسول کے ساتھ ویسے رہتا تھا جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے، اس طرح سے۔ کنتو ارا نور الوحی والنبوہ والرسالہ، میں اس موقع پر نور وحی اور نور رسالت کو دیکھ رہا تھا۔ جب پیغمبر اکرم پر وحی نازل ہو رہی تھی تو مولا کائنات فرماتے ہیں میں تو اسی طرح سے تھا کہ جس طرح سے بچہ ماں کے ساتھ ہوتا ہے، اونٹنی کا بچہ جس طرح اپنی ماں کے ساتھ ہوتا ہے، میں اسی طرح سے تھا۔ اور پھر فرماتے ہیں ارا نور الوحی والرسالہ، میں وحی کے نور کو دیکھ بھی رہا تھا، میں رسالت کے نور کو دیکھ بھی رہا تھا۔ پھر اس کے بعد جو جملہ ہے وہ یہ کہ اشمو نور اشمو ریح النبوہ، میں اس وقت نبوت کی خوشبو کو سونگھ بھی رہا تھا۔ علامہ سید علی نقی صاحب نے اس کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے ایک جگہ کہا، وہ کہنے لگے کہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا نبوت کا بھی کوئی خوشبو والا معاملہ ہوتا ہے کہ جس کو سونگا جائے؟ وہ خوشبو تو پھول کی ہوتی ہے، یہ وہی معاملہ ہے ید اللہ والا، کہ اللہ کا ہاتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ اے بندگان خدا، ہم قرآن مجید کو تو کھول کر دیکھیں، پروردگار عالم نے یعقوب علیہ السلام کا جملہ نقل کیا ہے۔ یعقوب، یوسف علیہ السلام کہاں ہیں؟ مصر میں۔ یعقوب کہاں ہے؟ کنعان میں، فلسطین میں۔ آنکھوں سے کام نہیں لے سکتے، مگر جملہ کیا ہے؟ قمیض آ رہی ہے، اور یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں انی لاجد ریح یوسف، میں یوسف کی خوشبو سونگھ رہا ہوں، میں یوسف کی خوشبو سونگھ رہا ہوں، اگر تم مجھے پاگل نہ سمجھو، لولا ان تفندون، میں یوسف کی خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ یوسف کہاں پر ہیں؟ مصر میں۔ یعقوب کہاں پر ہیں؟ کنعان میں، فلسطین میں۔ اتنے فاصلے سے یعقوب علیہ السلام جب یوسف کی قمیض قریب آنے لگتی ہے تو خوشبو سونگھنے لگتے ہیں۔ تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ جیسی خوشبو ہو ویسی قوت شامہ درکار ہے، ویسی سونگنے کی طاقت درکار ہے جیسی خوشبو ہو۔ یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر یوسف کی خوشبو ہوگی تو یعقوب کی قوت شامہ درکار ہے، اور اگر نبوت کی خوشبو ہوگی تو امامت کی قوت شامہ درکار ہے۔ تو اب یہاں حدیث قصہ میں تو جو آ رہا ہے وہ خوشبو کی بات کر رہا ہے۔ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ جدی، میں وہ خوشبو آپ کے پاس محسوس کر رہا ہوں کہ جو میرے جد محمد مصطفیٰ کی خوشبو ہے۔ تو جناب سیدہ کہتی ہیں کہ ہاں بیٹا وہ چادر کے نیچے موجود ہیں، اور جب امام حسن تشریف لاتے ہیں، پھر امام حسین تشریف لاتے ہیں، تو یہی کہتے ہیں اتاذن لی، کہ بعد نانا جان کہ ہمیں بھی اس بات کی اجازت ہے، سلام کے بعد اتاذن لی ان ادخل معک تحت الکساء، کہ ہمیں اس بات کی اجازت ہے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چادر میں داخل ہو جائیں۔ یہ جملہ بڑا عجیب ہے۔ نانا اور نواسے کا جو رشتہ ہے وہ بے تکلفی کا رشتہ ہوتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ ماموں بھانجے کا رشتہ، نانا نواسے کا رشتہ بڑا بے تکلفی کا رشتہ ہوتا ہے، اس میں تکلف نہیں ہوتا کہ پوچھا جائے، اجازت لی جائے اور پھر اس کے بعد داخل ہوا جائے، یہ نہیں ہوتا۔ نانا اور نواسے کا رشتہ بے تکلفی کا رشتہ ہوتا ہے۔ اتنی بے تکلفی کا رشتہ ہے کہ پیغمبر اکرم مسجد میں سجدے میں ہے، نواسا پشت پر سوار ہو جاتا ہے، اجازت نہیں لیتا ہے۔ امام حسن کے باب میں بھی یہ ملتا ہے، امام حسین کے حوالے سے بھی یہ ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم گھر میں نہیں ہے، مسجد میں ہے، مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں، نماز میں سجدے میں ہیں،
اور حسن اور حسین اپنے اپنے موقع پر کیا کرتے ہیں؟ پشت پر سوار ہو جاتے ہیں. کوئی اجازت لی؟ کوئی اجازت نہیں لی. پروردگار کو بھی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ حکم یہی تھا کہ اے نبی جب تک نواسے اپنی مرضی سے خود نہ اتر جائیں آپ سجدے کو طول دیں. تو ایک بات تو ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ حسن اور حسین بچپنے میں بھی کوئی کام کرتے ہیں تو ایسا ہی کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں سجدہ طولانی ہو جائے. نماز سے فرار کا کوئی پیغام نہیں ہے. نماز سے فرار کا کوئی پیغام نہیں ہے کہ سجدہ طولانی ہو جائے. پیغمبر اکرم سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ. مگر میرا سوال تو اپنی جگہ پر ہے. مجھے ایک بات بتائیے, اتنی بے تکلفی گھر میں نہیں, مسجد میں حالت نماز میں, پیغمبر اکرم حالت سجدہ میں, اور پشت پر سوار ہو جائیں تو کوئی اجازت نہیں لی. جب اتنی بے تکلفی ہے تو یہ حدیث قصہ کے اندر اجازت کیوں لی جا رہی ہے؟ اتاذن لی, نانا جان کیا اجازت ہے ان ادخل معک تحت الکساء, کہ ہم آپ کے ساتھ داخل ہو جائیں, اس چادر میں آ جائیں؟ اور پیغمبر اکرم کہتے ہیں جی ہاں اے میرے نواسوں, اے میرے بچوں, میں تمہیں اجازت دیتا ہوں, آ جاؤ. تو غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اس حدیث قصہ کے ذریعے سے طہارت کا اعلان ہونے والا تھا, طہارت کی سند ملنے والی تھی. یقین جانیے اگر ان نواسوں نے اجازت نہ لی ہوتی اور آیت تطہیر نازل ہوتی تو سب یہی کہتے کہ بے تکلفی میں چلے گئے تھے, ورنہ آیت صرف نانا کے لیے نازل ہوئی تھی. نواسوں نے اجازت لے کر مہر تصدیق سب کر دی کہ جس طرح سے طہارت میں نانا شامل ہے اسی طرح نواسے بھی شامل ہیں. درود بھیجئے محمد و آل محمد. امام حسن بھی آ گئے, پھر امام مظلوم بھی تشریف لائے. یہی پورا ایپیسوڈ ریپیٹ ہوتا ہے تھوڑے سے لفظوں کے فرق کے ساتھ. پھر مولا کائنات آتے ہیں, وہ بھی خوشبو کا حوالہ دیتے ہیں. پھر چادر کے قریب آتے ہیں اور پھر اس کے بعد اجازت ملنے پر چادر میں داخل ہو جاتے ہیں. پھر جناب سیدہ خود فرماتی ہیں کہ میں آئی, میں نے بابا جان سے اجازت لی اور میں بھی چادر میں داخل ہو گئے. لم تملنا جمیعا تحت الکساء, جب ہم سب کے سب جمع ہو گئے چادر کے نیچے. غلط ترجمہ ہے, میں معافی چاہتا ہوں, تھوڑی بہت عربی مجھے بھی آتی ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے, روا روی میں ترجمہ کر دیا جائے وہ درست ہے, لیکن انصافاً یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے. لم تملنا, جب ہم جمع ہوئے, جمع نہیں ہوئے. وہاں پر یہ نہیں ہے لم اجتمعنا کہ جب ہم جمع ہوئے. جمع ہونے کے لیے اجتماع, یہ تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اجتماع جمع ہونے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. وہاں پر یہ جملہ نہیں ہے لم اجتمعنا, وہاں پر لفظ ہے لم اکتملنا. جب ہم جمع ہوئے نہیں, جب ہم مکمل ہوئے. آپ کو یاد ہوگا میں نے علامہ جوادی کا جملہ نقل کیا تھا کہ حدیث قصہ کے الفاظ پڑھتے جائیے سر دھنتے جائیے. یعنی عجیب ہے, لم اجتمعنا نہیں ہے کہ جب ہم جمع ہوئے, یعنی ہر یونٹ اپنی جگہ پر مکمل ہو اور پھر سب کو لایا جائے تو اس کو اجتماع کہا جائے گا. آپ سب اپنی اپنی جگہ پر مکمل ہیں اور پھر یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اس حدیث قصہ کے اندر لفظ یہ نہیں ہے کہ ہم جمع ہوئے, ہم مکمل ہوئے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم نور کے وہ اجزاء ہیں کہ جن کو الگ سے مکمل تصور نہیں کیا جا سکتا. جب تک ایک جگہ پر ہم سب نہ آ جائیں, ہم ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنے کے بعد پھر تکمیل کے مرحلے تک پہنچتے ہیں. درود بھیجئے محمد و آل محمد. لم اکتملنا جمیعا تحت الکساء, جب ہم سب مکمل ہو گئے چادر کے نیچے تو اب پھر پیغمبر اکرم نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا اور اب اس کے بعد یہ دعا مانگی جا رہی ہے. اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی دمہم دمی یعلمونی ما یعلمہم یحزنونی ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن عدوہم آداہم ومحب لمن احبہم انہم منی وانا منہم. کیا الفاظ ہیں؟ اللہم اے پروردگار, ہؤلاء یہ ہیں میرے گھر والے جن کو میں نے چادر میں جمع کیا ہے, یہ ہیں میرے گھر والے. ہؤلاء اہل بیتی, یہ چادر اس لیے بہت اہم ہے. وخاصتی وحامتی, یہ ہے میرے خاص الخاص,
یہ ہے میرے حمایت کرنے والے، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون، ان سے جنگ مجھ سے جنگ، ان سے صلح مجھ سے صلح، یہ مجھ سے، انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں، فجعل صلواتک و برکاتک و رحمتک و غفرانک و رضوانک علی و علیہم، اپنی صلوات، رحمت، برکتیں، غفران، رضوان، یہ سب کا سب نازل کر قرار دے میرے لیے اور ان کے لیے۔ وَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ، اتنا کچھ کہنے کے بعد جب پیغمبر دعا مانگتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ وَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ، ان سے ہر رجس کو دور رکھ، وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا، اور ویسا پاکیزہ رکھ جو پاکیزگی کا حق ہے۔ جس کے بعد پروردگار عالم کا خطاب وہاں پر شروع ہوتا ہے جو حدیث قدسی ہے کہ جہاں پروردگار کہتا ہے یا ملائکتی و یا سکانہ سماواتی، اے میرے ملائکہ اور اے ساکنان عرش سنو میری بات سنو، انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدھیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ الذین ہم تحت الکسا۔ یہ جو تم دیکھ رہے ہو نا، انی ما خلقتو، نہیں پیدا کیا میں نے، کس کو؟ یہ جو تم دیکھ رہے ہو نا آسمان، آسمان کا شامیانہ، اس کو میں پیدا نہ کرتا۔ یہ جو تم زمین کا فرش دیکھ رہے ہو میں اس کو نہ بچھاتا۔ یہ جو تم سورج کی ضیاء دیکھ رہے ہو میں سورج کو روشنی نہ دیتا۔ یہ جو تم چاند کی چاندنی دیکھ رہے ہو میں چاند کو چاندنی نہ بخشتا۔ یہ جو تم سمندر کی روانی دیکھ رہے ہو، دریاؤں کی طغیانی دیکھتے ہو، نہ اس کو روانی ملتی نہ اس کو طغیانی ملتی، نہ ان میں کشتیوں کا چلنا دیکھتے۔ غرض یہ ہے کہ کسی کو کوئی روشنی نہ ملتی اگر ان پانچ کی روشنی مقصود نہ ہوتی جو اس وقت چادر کے نیچے موجود ہے۔ یہ ہے حدیث قدسی۔ وہ ایک جملہ تو ہمیں عام طور پر ملتا ہے، لولا کا لما خلقت الافلاق، اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے میں افلاق میں کسی کو پیدا نہ کرتا۔ یہ حدیث قصہ میں تفصیل ہے، اگر ان پانچ کی روشنی مقصود نہ ہوتی تو اس وقت چادر کے نیچے موجود ہیں۔ اور جناب جبرائیل کا وہ سوال کہ یا رب ومن تحت الکسا، اے میرے پروردگار یہ ہیں کون چادر کے نیچے؟ کیا جبریل کا انداز ہے سوال کرنے کا کہ اے میرے پروردگار یہ ہیں کون چادر کے نیچے؟ تو کیا جبریل نہیں جانتے کہ چادر میں کون ہے؟ اپنے استاد کو نہیں پہچانتے؟ علی استاد جبریل ہیں تو کیا علی کو نہیں پہچانتے، حسن کو نہیں پہچانتے، حسین کو نہیں پہچانتے، سیدہ کو نہیں پہچانتے؟ اب یہاں پر واپس علماء کرام نے فصاحت و بلاغت کے دریا بہا دیے، یعنی یہ بحث ہوئی حدیث قصہ کے ذیل میں، اور کسی نے لکھا کہا کہ بات یہ ہے کہ دیکھیں پانچوں کا نور ایک ساتھ آ گیا تو نور کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ جبریل کی آنکھیں تاب نہ لا سکیں۔ غور فرمایا آپ نے؟ خیرہ ہو گئی تو جبریل خود بھی نور ہیں، فرشتہ الہی پروردگار نے جس کو ملک بنایا ہے نور سے خلق کیا ہے، مگر بہرحال ان کا نور جب وہ غالب آ گیا پانچوں کا نور ایک ساتھ تو پھر جبریل کو تاب نہ رہی، پہچان نہ پائے کہ یہ پانچوں کون ہیں۔ تو پھر دوسرے علماء نے کہا کہ جب وہاں 14 کا نور ایک ساتھ دیکھا تھا تب پہچان لیا تھا، جب 14 کا نور ایک ساتھ دیکھا تھا تو پہچان لیا، اور 5 کا نور دیکھا تو نہیں پہچان پائے۔ مطلب کیا ہے؟ بات سادی اور اتنی صاف ہے کہ معاملہ یہ ہے کہ آل محمد کے ذکر میں وہ حلاوت، لذت، مٹھاس ہے کہ جبریل بھی بار بار سننا چاہتے ہیں ان کا نام اور ان کا ذکر۔ بھئی ایک ہی خیبر کا واقعہ ہے، بار بار سننا کیوں اچھا لگتا ہے؟ وہ لذت ہے، حلاوت ہے، مٹھاس ہے مولا کے ذکر میں۔ ذکر علی نے عبادہ ایسے ہی تو نہیں کہا پروردگار نے، زینو، پیغمبر اکرم نے زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، علی کے ذکر سے اپنی مجلسوں اور محفلوں کو زینت دو۔ ایک لذت ہے، ایک حلاوت ہے، ایک مٹھاس ہے، ایک جلب کرنے کی، ایبزارب کرنے کی، اپنی طرف رغبت دلانے کی صلاحیت ہے۔ ذکر امیر المومنین نے ذکر اہل بیت میں، ذکر محمد و آل محمد میں، تو جبریل پسند کرتے ہیں۔ اچھا جبریل پسند کرتے ہیں اور پھر پروردگار بھی پسند کرتا ہے کہ خود ذکر کر کے ذاکر بن جائے۔ جناب
جبریل لطف سماعت لے رہے ہیں کہ یا رب ومن تحت القصا، ہے پروردگار بتا یہ ہیں کون چادر کے نیچے، اور پروردگار ذاکر بن کر سمجھا رہا ہے کہ یہ کون ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دوسری بات یہ بھی سمجھا رہا ہے کہ جب ذاکروں کی فہرست میں خدا شامل ہے تو یہ ذاکری کسی نااہل کے حوالے مت کر دینا۔ یا رب ومن تحت القصا، یہ جناب جبرائیل کا سوال ہے نا، یعنی وہ حق تو کوئی ادا نہیں کر سکتا ذکر کا، جب ذاکروں کی فہرست میں خدا آ گیا تو کون حق ادا کرے گا؟ کوئی نہیں، مگر نااہل تو نہ ہو، کچھ تو پڑھ کر آئے، حق کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ اور پھر پروردگار کی طرف سے جواب آتا ہے، اور کیا اسلوب ہے بیان کا کہ ہم فاطمۃ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ زہرا ہیں، یہ زہرا کے شوہر ہیں، زہرا کے بابا ہیں، زہرا کے شوہر ہیں، اور زہرا کے دونوں بیٹے ہیں۔ اب آپ دیکھیے برادران عزیز، ہمیشہ یہ طریقہ کار ہے کہ بڑے کے ذریعے سے چھوٹے کا تعارف کروایا جاتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ چھوٹے کے ذریعے بڑے کا تعارف ہو۔ حفظ مراتب کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو سب سے بلند تو پیغمبر ہیں، مگر تعارف کی منزل پر پروردگار عالم نے جناب سیدہ کو مرکز قرار دیا، محور بنایا۔ ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ بیٹے کا تعارف باپ سے کروایا جائے، باپ کے ذریعے سے، ماں کے ذریعے سے، کہ یہ صاحبزادے کون ہیں؟ فلاں کے بیٹے ہیں، تو سوال ہوتا ہے ان کے بارے میں یہ کون ہے، اور حوالہ ہوتا ہے ماں کا، حوالہ ہوتا ہے باپ کا، دادا کا، دادی کا، نانا کا، نانی کا، یہ اس نسل سے ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کی ماں، یہ تعارف ہو رہا ہے اس کا، بچے کا جو چھوٹا ہے۔ لیکن کبھی اگر ایسا ہو جائے کہ وہ بچہ گولڈ میڈل لے کر آ جائے تو اب ماں باپ فخر محسوس کرتے ہیں، وہ جس کو گولڈ میڈل مل رہا ہے نا یہ ہمارا بیٹا ہے، یعنی اس کو تو تم جانتے ہو کہ جس کو گولڈ میڈل ملا ہے، اب اس کے ذریعے سے پہچانو کہ ہم کون ہیں، یہ ہم ہی کا بیٹا ہے، یہ ہمارا بیٹا ہے۔ یعنی ناز ہوتا ہے جب کوئی اچیومنٹ ہو، کوئی مرتبہ، کوئی مقام اسے مل جائے، شاگرد کے ذریعے استاد کا تعارف ہوتا ہے، بیٹے کے ذریعے، بیٹی کے ذریعے ماں باپ کا تعارف ہوتا ہے۔ پروردگار نے سمجھایا کہ طالع آزماؤں کی کوششوں کو نظر انداز کر دو، بہت سی نبی کی بیٹیاں بنا لیں گے مگر ایسی بیٹی کوئی نہیں ہوگی کہ جس کو محور اور مرکز تعارف بنایا جا سکے۔ بہت سے طالع آزما پیدا ہوں گے، میں نبی کی اتنی بیٹیاں تھی ہوا کریں، لیکن ایسی کون ہے کہ جس کے ذریعے سے نبی کا تعارف کروایا جا سکے کہ ام فاطمۃ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ زہرا ہیں، زہرا کے بابا ہیں، زہرا کے شوہر ہیں، زہرا کے دونوں بیٹے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ غلط، زہرا کے دونوں بیٹے غلط ترجمہ ہے، معافی چاہتا ہوں، یعنی پھر روا روی کے اندر کر دیا جائے ٹھیک ہے، لیکن انصاف کی بات یہ ہے کہ عربی کے اعتبار سے ابن کہتے ہیں بیٹے کو، فلاں ابن فلاں، یعنی فلاں جو فلاں کے بیٹے ہیں، ابن یعنی ایک بیٹا۔ عربی میں تثنیہ دو کے لیے آتا ہے، اور پھر اس کے بعد جمع کا سیدھا ہے، اردو کی طرح نہیں کہ واحد کے ساتھ جمع مارے سیدھا جمع پر، سنگولر کے بعد ڈائریکٹ پلورل، ایسا نہیں ہے، واحد پھر تثنیہ دو کے لیے، اور پھر اس کے بعد جمع۔ تو اب آپ کسی بھی عربی جاننے والے سے پوچھ لیجئے، ایک بیٹے کے لیے لفظ آئے گا ابن، دو بیٹوں کے لیے آئے گا ابنان، دو بیٹے، وہی جب اضافت میں جاتا ہے تو نون گر جاتا ہے، اور پھر ابناہا یہ ہو جاتا کہ زہرا کے دونوں بیٹے ہیں، تو ہم فاطمۃ و ابوہا و بالوہا و ابناہا، مگر ابناہا نہیں ہے، ہم فاطمۃ زہرا ہیں، وہ ابوہا ان کے بابا ہیں، وہ بالوہا ان کے شوہر ہیں، وہ بنوہا، اور بنوہا کا مطلب ہے دو سے زیادہ، اور چادر میں دیکھیں تو دو ہیں، حسن اور حسین ہیں، تو یہ معاملہ کیا ہے؟ تو ترجمہ کیا ہوگا؟ ترجمہ ہوگا یہ زہرا ہیں، زہرا کے بابا ہیں، زہرا کے شوہر ہیں، زہرا کے دو نہیں، زہرا کے سارے بیٹے ہیں، یہ زہرا کے سارے بیٹے ہیں، مگر نظر تو دو آ رہے ہیں، کہ دو نظر آ رہے ہیں، حسین کے صلب میں 9 اماموں کا نور بھی موجود ہے، تو جو طہارت کا اعلان ہو رہا ہے فقط 2 بیٹوں کے لیے نہیں ہے، مہدی منتظر تک تمام اماموں کے لیے طہارت کا اعلان ہو رہا ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ زہرا کے سارے بیٹے، ہم فاطمۃ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، زہرا کے سارے بیٹے،
مہدی منتظر تک سارے بیٹے مرکز طہارت میں شامل ہیں، ویسا پاک و پاکیزہ رکھا جو پاکیزگی کا حق ہے۔ پروردگار نے تعارف کروا دیا اور جناب جبرائیل وہ آیت لے کر تشریف لائے، اور پھر جب آتے ہیں تو چادر کے باہر ٹھہر جاتے ہیں۔ دیکھیے عجیب معاملہ ہے، غور کیجئے گا، میں فقط لفاظی نہیں کر رہا، غور کیجئے گا۔ واقعاً برادران کے پاس جناب ام سلمہ کا نام ہے کہ جناب ام سلمہ کے گھر میں یہ واقعہ پیش آیا۔ جو تفصیل ہمارے پاس ہے وہ حدیث کے ساتھ ہے، وہ جناب سیدہ کا گھر ہے۔ برادران کے پاس جناب ام سلمہ کا بھی حوالہ ہے، جناب عائشہ کا بھی حوالہ ہے کہ یہ واقعہ ان کے گھر میں پیش آیا، یہ واقعہ ان کے گھر میں پیش آیا۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے میں یہ سوچتا ہوں کہ بعید نہیں ہے کہ تینوں گھروں میں یہ واقعہ پیش آیا ہو تاکہ حجت تمام ہو جائے۔ بہت توجہ کیجئے گا، سوچئے گا اس پر کہ بعید نہیں ہے کہ یہ واقعہ تینوں گھروں میں پیش آیا ہو تاکہ حجت تمام ہو جائے۔ لیکن اب آئیے جناب ام سلمہ، وہاں پر بھی ہمیں ملتا ہے کہ جناب ام سلمہ، میں انہی کا ذکر کرتا ہوں جو واقعاً اہل بیت کے ساتھ کیا اٹیچمنٹ ہے، حفظ مراتب بھی ہے، اپنے مرتبے کو بھی سمجھتی ہیں، اور آل محمد کا جو مرتبہ اور مقام ہے اس کو بھی پہچانتی ہیں۔ تو جناب ام سلمہ خواہش ہوئی، شوق ہوا، لکھا ہے کہ جب پیغمبر اکرم نے چادر میں سب کو جمع کر لیا تو جناب ام سلمہ نے خواہش کی اور کہا کہ اللہ کے رسول مجھے بھی اجازت ہے، میں بھی داخل ہو جاؤں۔ اور پیغمبر اکرم نے جو جواب دیا وہ برادران کی کتابوں میں ہے کہ پیغمبر اکرم نے کہا انتی علی الخیر، اے ام سلمہ تم خیر پر ہو، مگر خیر پر ہونا اور بات ہے، اہل البیت میں ہونا اور بات ہے۔ اجازت نہیں ملی، چادر کے اندر آنے کی اجازت نہیں ملی۔ جناب جبرائیل جب تشریف لائیں، واپس حدیث قصہ میں آ جائے گی، جب جناب جبرائیل تشریف لائے ہیں پروردگار سے اجازت لے کر آئے کہ اے پروردگار مجھے اجازت ہے کہ میں نیچے جاؤں، ان احبتا الی الارض لأکون معہم سادسا، میں حبوط کروں، نیچے اتروں زمین پر تاکہ میں ان 5 کے ساتھ چھٹا بن جاؤں۔ لأکون معہم سادسا، پروردگار نے اجازت دی، اور اب اس کے بعد جناب جبرائیل تشریف لائے، چادر کے باہر ٹھہر گئے، اور پھر پیغمبر اکرم سے پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول اللہ نے تو اجازت دے دی ہے، آپ بھی مجھے اجازت دیتے ہیں؟ آپ واقعاً اس پروٹوکول، اس ڈسپلن، اس حفظ مراتب کا احساس تو کریں کہ جناب جبرائیل کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول کی اجازت ہے، اور پھر پیغمبر اکرم نے اجازت دی۔ جناب جبرائیل جب چادر کے اندر داخل ہو گئے پھر اس کے بعد یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ آپ لوگوں پر سلام بھیجتا ہے، یقرئک السلام ویخصک بالتحیۃ والاکرام، آپ کو خاص کرتا ہے اپنی تحیت، سیلوٹیشن، گریٹنگ سے، والاکرام اپنی عزت، اپنے احترام سے، اور پھر یہ کہتا ہے ویقول لک، اور وہ تمام الفاظ کو پھر ریپیٹ کیا، اور پھر یہ آیت تطہیر کہ انما یرید اللہ، یہ اللہ کہتا ہے۔ جناب جبرائیل جب تک چادر کے اندر نہیں گئے انہوں نے آیت تطہیر کی تلاوت نہیں کی، چادر میں داخل ہوئے پھر آیت تطہیر کی تلاوت کی۔ اسی لیے میں اصرار کر رہا ہوں کہ یہ جو الف لام موجود ہے اس کے وزن کو محسوس کریں کہ یہ جو پروردگار کہتا ہے نا، ارادہ پروردگاری ہے کہ ہر قسم کے رزق کو دور رکھے، کس سے؟ اے اس گھر والوں، اے اس گھر والوں جو چادر میں جمع ہوئے ہو، تاکہ کسی گھر میں بھی یہ واقعہ پیش آیا ہو جو چادر کے باہر ہے وہ اپنے آپ کو ان گھر والوں میں شامل نہ سمجھے۔ اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور ویسا پاکیزہ رکھے کہ جیسا پاکیزگی کا حق ہے۔ اور اب اس کے بعد ہمارے استاد حضرت علامہ طالب جوہری صاحب کا ایک جملہ، اور میں بات کو مصائب کی طرف لے جاؤں۔ وہ بہت پیارا ایک دفعہ تبصرہ کر رہے تھے مجلس ہی میں، انہوں نے کہا کہ جناب ذرا دیکھیے چادر میں کون کون ہے، پیغمبر ہیں، جناب سیدہ ہیں، امیر المومنین ہیں، حسن اور حسین ہیں، اور جناب جبرائیل ہیں، یہ سب سید ہیں، یہ سب سید ہیں۔ یعنی آپ ذرا غور کیجئے، سید المرسلین پیغمبر اکرم رسولوں کے سردار ہیں، امیر المومنین سید الاولیاء اولیاء کے سردار ہیں، جناب سیدہ سیدۃ النساء العالمین عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں، حسن اور حسین سیدہ شباب اہل الجنہ جوانان جنت کے سردار ہیں، اور جبرائیل کون ہے؟ سید الملائکہ، یہ ملائکہ کے سردار ہیں۔ تو سید سے کم تو کوئی ہے ہی نہیں، تو کوئی امتی اس چادر میں کیسے داخل ہو سکتا ہے؟
بس برادران عزیز، اب آخری بات اور ہم منزل مصائب سے قریب ہو جائیں کہ ذرا غور کیجئے کہ یہ رجس کا لفظ استعمال ہوا ہے، ہر رجس کو دور رکھا، لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، ہر رجس کو اے اہل البیت آپ سے دور رکھا۔ رجس کس کو کہتے ہیں؟ لغت میں دیکھیے نجاست، کوئی پلید ہو اس کو کہا جائے گا رجس، ٹھیک ہے؟ اس کا مصداق آپ تلاش کیجئے وہ بھی مل جائے گا۔ ہمارے بھائی کے اعزاز میں اور احترام میں درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو اب آپ غور فرمائیے، لفظ الرجس کیا مطلب ہے اس کا؟ نجاست، ٹھیک ہے؟ لغت میں آپ دیکھیں گے یہ ملے گا، مصادیق آپ تلاش کریں ملیں گے، مگر نہ ہمیں لغت ڈھونڈنے کی ضرورت ہے نہ ہمیں مصادیق تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ پروردگار نے خود معیار تو دے دیا کہ رجس کون ہے؟ جس کو اہل بیت سے دور کیا گیا، تو ماننا پڑے گا جو جتنا اہل البیت سے دور ہوگا رجس کا مصداق بنتا چلا جائے گا، جو جتنا قریب ہوتا جائے گا وہ طہارت کا مصداق بنتا جائے گا، اور جو جتنا دور ہوتا جائے گا وہ اتنا ہی رجس کا، نجاست کا مصداق بنتا چلا جائے گا۔ اب دو آیتیں سنیے اور بات مکمل ہو جائے۔ پروردگار عالم نے فرمایا اجتنبوا الرجس من الاوثان، سورہ حج، اپنے آپ کو رجس سے دور رکھو۔ کون سا رجس؟ من الاوثان، یہ جو بتوں کی نجاست ہے نا اس سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ کیا مطلب؟ اگر تم اہل البیت سے قریب ہونا چاہتے ہو تو بت پرستی سے دور رہو، شرک کے قریب بھی مت جانا۔ جو اہل البیت سے قریب ہونا چاہتا ہے، اس لیے کہ اہل البیت سے رجس دور ہے، اور بت پرستی کو قرآن کہہ رہا ہے رجس، نجاست، گندگی کا ڈھیر، خبردار کبھی شرک کی طرف مت جانا، یہ نجاست ہے۔ اگر تم اہل البیت سے قریب ہو وہ مرکز طہارت ہے، رجس ان سے دور ہے، بت پرستی ان سے دور ہے، شرک ان سے دور ہے، خبردار کبھی بھی شرک کی طرف مت جانا۔ ایک دوسری چیز سورہ بقرہ، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، یہ سارے کام رجس ہیں، عمل شیطان ہے، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وہ کیا کیا ہیں؟ انما الخمر، شراب، والمیسر، جوا، والانصاب، بت پرستی، والازلام، وہ تیر کہ جن کو پھینکا جاتا تھا جوے کے لیے، یہ سب کا سب رجس ہے، رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، ان سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ تم اہل البیت کے ماننے والے ہو، اپنے کردار کو نکھارو، اپنے کردار کو اجلا بناؤ۔ جو پاکیزہ طہارت کے مرکز کے ماننے والے ہوتے ہیں ان کو نجس نہیں ہونا چاہیے، ان کو طہارت اور نجاست کے درمیان فرق کو محسوس کرنا چاہیے۔ ان کا جسم بھی طہارت کا مظاہرہ کرتا ہے، ان کا لباس بھی طہارت کا مظاہرہ کرتا ہے، ان کا ظاہر بھی طہارت کا مظاہرہ کرتا ہے، ان کا باطن بھی طہارت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ بہت توجہ کیجئے گا۔ بس یہ آخری ایک پیغام، اور اب آ جائیے منزل مصائب پر۔ وہ گھر، وہ چادر کہ جس کا اتنا احترام ہو کہ جبریل بھی اجازت کے بغیر داخل نہ ہو، شام غریبہ میں اس چادر کو لوٹ لیا گیا۔ چادر زہرا کی وارث ہے جناب زینب، کیا کیا مظالم ڈھائے گئے ہیں۔ جناب سکینہ کو تماچے لگتے ہیں، تازیانے مارے جاتے ہیں، بیمار کا بستر کھینچ لیا جاتا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا، اور یہ سب حوالہ بن گیا جناب ام البنین کے لیے، یہ سب حوالہ بن گیا۔ کل میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ جب وہ لوٹا ہوا قافلہ مدینہ منورہ پہنچا ہے تو اس موقع پر جناب زینب نے شہر مدینہ میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ اے بیٹا سید سجاد، میرا دل نہیں مانتا، کس طرح مدینہ میں داخل ہوں؟ جب یہاں سے رخصت ہوئے تھے تو کیا کیفیت تھی، اور پلٹے ہیں تو کیا کیفیت ہے، میرا دل نہیں مانتا۔ اور جناب سید سجاد نے بشیر کو بھیجا تھا کہ شہر مدینہ کے لوگ آئیں، محلہ بنی ہاشم سے بیبیاں آئیں، جناب ام البنین فاطمہ صغریٰ، یہ سب آئیں اور جناب زینب کو کسی طرح سے منا کر شہر مدینہ میں داخل کریں۔ اور پھر اس کے بعد وہ سب آئے، سید سجاد نے خطبہ دیا جو کل میں نے آپ کے سامنے بیان بھی کیا، اور آخر میں جناب عبداللہ ابن جعفر طیار اپنی زوجہ جناب زینب کو پہچان نہیں پائے کہ یہ میری زوجہ ہے، چہرے کے رنگ تبدیل ہو گئے، 1 سال کی قید کے بعد پہچان نہیں پائے کہ یہ میری زوجہ ہے۔ جناب فاطمہ صغریٰ تلاش کر رہی تھی، جناب رواب کی گود میں علی اصغر کو ڈھونڈ رہی ہیں، جناب لیلہ کی گود میں ڈھونڈ رہی ہیں، کہتی ہیں کہ مجھے معلوم ہے سب مارے گئے مگر میرا اصغر تو ابھی زندہ ہوگا، کسی نے اسے تو نہیں مارا ہوگا۔ یہیں پر کل بات ہماری رکی تھی اور ٹھہری تھی،
اور اب اس کے بعد جب گلے مل لیے، ایک دوسرے کو پرسہ دے دیا، تعزیت، مگر غم ہے کہ ختم نہیں ہوتا. کہاں ختم ہو سکتا ہے؟ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. اور اب جناب زینب، بی بی ام کلثوم، سب بیبیاں وہ سب کی سب شہر میں داخل ہوئی. جناب زینب سے بات نہیں ہو پا رہی تھی، بول نہیں پا رہی تھی. اس موقع پر جناب ام کلثوم نے، چھوٹی بہن نے بڑی بہن کی ترجمہ نہیں کی. ایک مرثیہ ہے تو جناب ام کلثوم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، کہنے لگی مدینہ جدنا لا تقبلینا، اے نانا کہ مدینہ ہمیں قبول مت کرنا، ہم آ تو گئے ہیں مگر ہمیں قبول مت کرنا. فبالحسرات والاحزان جئنا، ہم آئیں بڑی حسرتوں کے ساتھ، بڑے غموں کے ساتھ آئے ہیں. جب یہاں سے گئے تھے تو گودیاں آباد تھیں، سہاگ سلامت تھے، لیکن جب پلٹے ہیں تو گودیاں ویران ہیں، سہاگ اجڑ چکے ہیں. یہ مرثیہ ہو رہا تھا اور اب یہ سب کے سب پہنچے ہیں روضہ رسول کے قریب. روضہ رسول پر پہنچنے کے بعد جناب زینب نے اپنے دل کو بڑا کیا، نانا کے روضے کی چوکھٹ کو تھاما اور کہنے لگی، نانا میں آپ کے حسین کی شہادت کی خبر لائی ہوں. قبر رسول کے قریب آئی اور جناب زینب کہتی ہیں، نانا میں آپ کے حسین کی شہادت کی خبر لائی ہوں. اور پھر کہنے لگی، نانا جب کوئی پردیس جاتا ہے واپس آتا ہے تو کوئی تحفہ لے کر آتا ہے. میں بھی آپ کے لیے ایک تحفہ لے کر آئی ہوں، میں بھی ایک سوغات لے کر آئی ہوں. مگر وہ تحفہ اور سوغات کیا ہے؟ یہ کہہ کر جناب زینب نے خون بھرا کرتا قبر رسول پر ڈال دیا. یہ آپ کے حسین کا وہ کرتا ہے کہ جو حسین نے اس وقت پہنا ہوا تھا کہ جب حسین کے گلے پر خنجر چل رہا تھا. یہ خون بھرا کرتا، یہ تار تار کرتا، یہ میں آپ کے لیے سوغات کے طور پر لے کر آئی ہوں. کہا جاتا ہے کہ اس وقت جناب ختمی مرتبت کے روضے پر زلزلے کے آثار تھے، روضہ رسول کانپ رہا تھا. اب یہ بیبیاں واپس اپنے گھروں کے اندر آ گئیں، مگر جب گھروں میں آئیں تو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہے کہ لیلا کو اکبر کا سونا کمرہ دیکھ کر کیا یاد آیا؟ فروا نے دیکھا قاسم کا کمرہ ہے مگر قاسم نہیں ہے، اور رباب نے دیکھا کہ جھولا ہے مگر اصغر نہیں ہے. یہ ساری بیویاں یادوں میں گرفتار ہیں. اور جب رات کا وقت ہوا ہے، علامہ رشید ترابی فرمایا کرتے تھے کہ جناب زینب نے سید سجاد سے کہا، اے بیٹا سجاد رات ہو گئی ہے، اب میں ماں کی قبر پر جانا چاہتی ہوں، اب میں ماں کی قبر پر جانا چاہتی ہوں. اور ماں فاطمہ زہرا کی قبر پر جانے کے لیے سید سجاد سے اجازت مانگ رہی ہیں. سید سجاد کہتے پھوپھی اماں آپ مختار ہیں. جناب زینب آہستہ آہستہ بقیہ کی طرف چلی ہیں اور جناب سیدہ کی قبر پر آ کر ایک فریاد کی، ایک بین کی ہے اور کہنے لگی، اماں آپ نے تو ایک کوڑا کھایا تھا، آپ نے تو ایک کوڑا کھایا تھا، مگر ماں یہ آپ کی زینب ہے کہ جو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام مسلسل کبھی کوڑے کھاتی رہی، کبھی تازیانے، کبھی تماچے. یہ ان بیویوں کی کیفیت ہے. اور جناب ام البنین کا کیا انداز ہے کہ جناب ام البنین کہتی ہیں جناب عباس کو مخاطب کر کے، یہ کہنے لگی جناب ام البنین، اے بیٹا عباس یہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تو مارا گیا، تیری ماں کو یقین نہیں آتا، میں نے تجھے پالا ہے، میں نے تجھے دودھ پلایا، میں جانتی ہوں کہ میرا عباس کیا ہے، مجھے یقین نہیں آتا کہ کوئی عباس کو بھی مار سکتا ہے. ہاں مگر بیٹا عباس تیری ماں کو یقین آ جاتا ہے کہ تو مارا گیا. کب یقین آتا ہے کہ تو مارا گیا؟ جب میں سنتی ہوں زینب کی چادر چھن گئی. اگر میرا عباس زندہ ہوتا کس کی مجال تھی کہ زینب کی چادر چھینے؟ اور بیٹا عباس تیری ماں کو اور یقین آ جاتا ہے کہ تو مارا گیا جب میں سنتی ہوں کہ سکینہ کو تماچے لگے. اگر میرا عباس ہوتا کس کی مجال تھی کہ اس معصومہ کو تماچے مارے؟ اور بیٹا عباس تیری ماں کو پورا یقین آ جاتا ہے کہ تو مارا گیا جب میں سنتی ہوں کہ بیمار امام کا بستر کھینچا گیا. ارے اگر میرا عباس زندہ ہوتا کس کی مجال تھی کہ امام وقت کو نصیحت دے. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین.